السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک گورا چٹا بندہ آ گیا۔ اس زمانے میں نجران سائیڈ کے جو عیسائی تھے وہ گورے چٹے ہوتے تھے۔ پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بنو کلب کا سردار ہوں اور میں عیسائی ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے اوپر اسلام پیش کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے اسلام کی کچھ تعلیمات کو کھولا، قرآن پڑھا۔ قرآن پاک نے اس کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھتے ہی فراست سے پہچان لیا کہ یہ مخلص ہے اور اللہ اس سے دین کا کام لے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خط لکھ کر دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، میں آپ کو اس علاقے کا گورنر بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کہ پہلی نظر میں اس کو پہچان لیا۔ اس واقعے کے حوالے کے لیے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور عمامہ بھی باندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بظاہر منور نظر آ رہا تھا، گورا چٹا خوبصورت تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا حضرت مجھے آپ ایک حدیث کا مطلب تو سمجھا دیجئے۔ پوچھا کون سی حدیث؟ اس نے کہا حدیث یہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ ترجمہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا اور نصرانی کے بیٹے، اس کا مطلب تو یہ ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ یہ سن کر اس نصرانی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کہنے لگا واقعی میں نصرانی ہوں، میں اس لیے آیا تھا کہ میں پہلے آپ سے اس کا معنی پوچھوں گا اور پھر میں آپ کو لوگوں میں رسوا کروں گا کہ آپ اتنے بڑے شیخ بنے پھرتے ہیں، لیکن اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک نعمت ہے دوستو جو مومن بندے کے دل میں عطا ہوتی ہے، لہذا اس بات کو دیکھ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ تعالی بہت محتاط بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی زندگی میں بڑا تقوی تھا۔ اگر کوئی آدمی ان کو کوئی مشتبہ مال کی چیز کھانے کے لیے دیتا تو آپ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبد المالک صدیقی اور رحمت اللہ تعالی کے لیے مشتبہ مال سے بہت کھانا بنوایا، تقریباً 25-30 ڈشز بنوائی۔ اس کے علاوہ دال بالکل حلال مال سے بنوائی۔ جب حضرت عبد المالک صدیقی رحمت اللہ تعالی دسترخوان پر تشریف لائے تو فقط دال کے ساتھ روٹی کھا کر اٹھ گئے، باقی کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مرشد عالم کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مرشد عالم تبلیغی سفر پر تھے۔ اس دوران حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی اس علاقے میں کسی پروگرام کے لیے تشریف لائے اور واپسی پر اچانک چوک اوال تشریف لائے۔ جب حضرت اچانک تشریف لائے تو میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ میں نے گھر میں والدہ صاحبہ کو آ کر بتایا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھانا بنائیے۔ میں نے حضرت کو بٹھایا، پانی پلایا اور جب دسترخوان لگایا تو حضرت رحمت اللہ تعالی نے دسترخوان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا، پھر دیکھ کر فرمانے لگے کہ تمہارے گھر میں سور کیسے داخل ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ میں فوراً واپس والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور ان سے کہا امی جان، حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے اور مجھے غصے سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہو گیا؟
امی جان سر پکڑ کر کہنے لگی اوہو غلطی میری ہے، میرے ہمسائے والی عورت مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو اس دفعہ کھانا میں بنا کے دوں گی، اور مجھے خیال ہی نہ رہا کہ حضرت محتاط غذا کھاتے ہیں، میں نے پڑوسن کا حق سمجھ کر اسے ہاں کر دی تھی، لہٰذا یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں پڑوس کے گھر کا کھانا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے خاوند کا مال تو حلال تھا، مگر اس نے اپنی رقم کو سود والے اکاؤنٹ میں رکھا تھا، لہٰذا وہ بھی حرام مال بن گئی۔ دوستو اس لیے احتیاط کیا کریں، اگر بینکوں میں پیسہ رکھا ہے تو اس میں بھی احتیاط کریں کہ کہیں وہ سود کی مد میں تو نہیں آ جا رہا۔ دوستو اسی طرح حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے انگور پیش کیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی اس میں سے کچھ انگور توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تو واپس رکھ دیے۔ فرمایا مجھے ان میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت بازار سے لایا ہوں، لیکن حضرت نے واپس کر دیے۔ حضرت کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور اس کی تحقیق کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا جی آپ نے یہ انگور کہاں سے لیے؟ اس نے کہا ایک دیہاتی بندے کا انگور کا باغ ہے، وہ لاتا ہے اور میں اس سے خریدتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس کا ایڈریس دیجئے۔ اس نے اس کا پتہ دے دیا۔ جب اس آدمی نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک پرانے قبرستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں اللہ والے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انہیں فراست والی آنکھ دی ہوتی ہے۔ دوستو اسی طرح ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا، میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا، میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، رشوت خور اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا، مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے، میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا، میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے، اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنی مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا، میں صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا، میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا،
میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن ایسا ایسا اس کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور کچھ مدت بعد اس کی یہ حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤ تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کرو، اور چیلا قہقہ لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور الس صبح بہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز با اتفاق رائے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ وہ پھوٹتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہریداروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی، اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کے ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا۔ نیک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش بسیار کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بالائے ناگہانی سے نجات دلا دیجیے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریبانزاری سے متاثر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا، اور اس نے مرعوبیت کے احساس سے مرغوب ہو کر کہا، پیر و مرشد فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔
بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، بددیانت تھے، ذلیل تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریوزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے، میری عمر بھر کی دعائیں رہ گا نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میری بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک اللہ کو نہیں منائیں گے، جب تک توبہ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت، ہماری حکومت یہ بدلے، انصاف ملے، اچھا حکمران اگر ہم چاہتے ہیں، کرپٹ لوگوں سے اگر ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم خود توبہ کریں۔ سب سے پہلے ہم کرپشن، رشوت، جھوٹ، جوا، گناہ یہ خود چھوڑیں۔ جب ہم ان کاموں سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران بھی دے گا جو امین ہوں گے، صادق ہوں گے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے والے ہوں گے۔ تو دوستو، اس لیے آج سے عہد کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔